کون سی آیت شروع کرنی ہے آج؟ ہوں 246 47 یا 246 لکھا ہوا تھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں یہ شاید ہو چکی ہیں کہ مراد ہے. ہاں علم طرح سے اس کی تلاوت ہو چکی ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کو میں سے کچھ کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد. علم ترا کا ترجمہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لفظاً تو ہوگا کیا تو نے نہیں دیکھا، لیکن مراد یہ ہے کیا تجھے علم نہیں، کیا تجھے یہ یقینی خبر نہیں پہنچی کہ بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے موسیٰ کے بعد کچھ ایسے تھے، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے یہ کہا یا یہ گزارش کی، لہم ابعث لنا، ابعث لنا، ہمارے لیے بنا دے یا کھڑا کر دے. باسا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کھڑا کر دے، مقرر مطلب ہے مقرر فرما دے، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص قائم کر دے یا کھڑا کر دے. ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یا جہاد نہیں قتال کریں. قال حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اس نے کہا کیا یہ تو ممکن نہیں، یعنی نہیں کا لفظ اس میں نہیں ہے، لحل کا ترجمہ بعض صورتوں میں نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہاں کیا کا ترجمہ ہے. لیکن اردو میں اس کو یہ تو ممکن نہیں کہ ترجمے کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، زیادہ بامحاورہ ہو جاتا ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، پوچھا یہ تھا کہ یہ خطرہ تو نہیں کہیں کہ مقرر کر دیا جائے اور پھر تم انکار کر بیٹھو. اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہیں یہ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیا ایسا تو ممکن نہیں کہ کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہ تم پر قتال فرض کیا جائے اور تم لڑو نہیں. تو اس وقت تو مقرر کرنے، بادشاہ مقرر کرنے کے لیے درخواستیں دے رہے ہو، کل کلاں کو یہ نہ ہو کہیں کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور قتال فرض ہو جائے اور پھر تم قتال سے انکار کر دو. عصا کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، عن قریب ہو جائے، ممکن ہے، یہ سارے لفظ، یہ سارے معنی عصا کے لفظ میں آتے ہیں. عصیتم سے مراد ہے کہیں تمہارے لیے ایسا تو نہیں کہ تم یوں کرو. ان کتبہ، ان میں نے اگر، کتبہ فرض کیا جائے یا فرض کر دیا گیا، علیکم القتال، تم پر، علیکم تم پر، قتال، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو. سمجھ گئے اس کی ترکیب کو؟ حل کا کیا مطلب ہے؟ کیا عصیتم، تم اس بات کے تو زیادہ قریب نہیں، تم سے یہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں ایسے تو نہیں کہ تم ایسے ہو، عصیتم، کہ جب تم پر، کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم اس
قتال سے انکار کر دو یا اس قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے کہ ہم پر کیا بپتا ٹوٹی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں قتال نہ کریں، یعنی ہم پاگل تو نہیں ہو گئے جس طرح ہم کہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے، کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو، ہمیں کیا ہوا ہے جو ہم خدا کی راہ میں قتال سے باز آ جائیں؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ اللہ کی خاطر پہلے ہم بہت سی تکلیفیں اٹھا چکے ہیں۔ وقد اخرجنا، ہم نکالے جا چکے ہیں، من قد، خیر میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، من دیارنا و ابنائنا، اپنے دیار کہتے ہیں اپنے گھروں سے، جمع ہے یہ دیار، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، یہاں ابنائنا سے مراد اپنے خاندانوں سے، یعنی ایسی صورتیں بھی ہوئیں کہ خدا کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے اہل و عیال بھی چھوٹ گئے اور گھر بار بھی جاتے رہے۔ تو اس ہمارے ماضی کے بعد، قربانی کے بعد، کیوں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے کہ قتال فرض کیا جائے اور ہم قتال نہ کریں؟ یہ تو ان کے منہ کی بات تھی۔ فلما کتب علیہم القتال، بس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیل منہم، تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں سے تھے جو قائم رہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک دفعہ کی جو قربانی ہے وہ لمبے عرصے کے بعد اپنا اثر چھوڑ بھی دیتی ہے۔ اگر انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ کہ نہیں کہا جا سکتا کہ سابق میں ہم نے یہ قربانی کی تھی اس لیے اب بھی کریں گے۔ دوسرا، ان کا استدلال اس لیے غلط تھا کہ وہ جو ہجرت تھی اس میں مجبوری تھی ان کی، اپنے شوق سے نہیں نکلے تھے، کہ بدتر مار سے بھاگ کر ایک تکلیف کی حالت میں گئے تو ضرور ہیں، لیکن اسے دشمن کی بدتر مار کی نسبت کم سمجھا تھا۔ تو یہ نفس کا بہانہ تھا کہ دیکھو ہم نے خدا کے نام پر ہجرت کی۔ اب ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت ہوئی ہے، پاکستان سے ہندوستان میں ہجرت ہوئی ہے، مذہب کے نام پر ہوئی ہے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے قربانی کر کے ہجرت کی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے تکلیف سے بھاگ کر ہجرت کی ہے؟ تو ان دونوں باتوں کا فرق ہے۔ اور پھر اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر اگر تکلیف سے بھی بھاگا جائے تو وہ بھی ہجرت ہے۔ مگر جیسا کہ ہندوستان کی مثال میں نے دی ہے، پاکستان اور ہندوستان کی، اس میں شاذ ہی کوئی ہوگا جو اللہ کی خاطر چھوڑا ہو جس نے ملک کو، مگر تکلیف کی مجبوری سے یا اقتصادی حالات کے پیش نظر وہ ہجرت ہوئی ہے۔ بس ایسی ہجرتوں کا حوالہ دے کر کوئی اللہ یا دین پر احسان نہیں جتایا جا سکتا، اور انہوں نے حوالہ دے دیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ جب قتال فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے اور اکثر ان میں سے پھر گئے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے بالظالمین، ظالمین کا۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے، بادشاہ کے طور پر مبعوث کر دیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر حکومت کا حق کیسے ہو گیا؟ اب یہ ان کے ٹیڑھے مزاج اب خوب دکھائی دینے لگے ہیں۔ جب نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں
تو معلوم یہ ہوتا ہے نفسیاتی لحاظ سے آپس میں بہت سے اختلاف تھے. کوئی ایک لیڈر بنانا چاہتا تھا, کوئی دوسرا بنانا چاہتا تھا, اور کچھ خود بننا چاہتے تھے. تو ہر ایک نے اس امید پر نبی سے کہا کہ مقرر کر دیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا ہی نام آئے گا. جب وہ نام دوسرا آ گیا تو اس پر یہ بھڑک اٹھے, اور نبی کے پاس معاملہ پیش کرنا سپردگی یا اسلام کے نتیجے میں نہیں تھا, بلکہ اپنی خواہشات کو نبی کے ذریعے پوری کروانے کی خاطر ایسا کیا جا رہا تھا. بس جب نبی کا فیصلہ آیا تو پھر یہ عذر پیش کرنے لگ گئے. کیا ہے وہ عذر؟ کہتے ہیں قال ان نحن احق بالملک منہ. اب ہم سب جو مراد ہے کہ ہم ملک میں یعنی بادشاہت کے حق میں اس سے زیادہ ہیں. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ جب آپ نحنو سے مراد اگر ساری قوم اور عوام الناس لیں گے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں. ایک ہی کو بنایا جاتا ہے بادشاہ. معلوم ہوتا ہے ایک سے زیادہ آوازیں اٹھی ہیں ان لوگوں کی جو خواہش رکھتے تھے کہ نبی ہمارا نام لے, اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے وہ اس پر اکٹھے نہیں ہوتے تھے, اور اس بات سے شرماتے تھے کہ اپنا نام لے کر وہ بیان کریں. لیکن ہر ایک اپنی خود اعتمادی میں تھا کہ ہم سے بڑا کون ہوگا, اس لیے نبی ضرور ہمیں ہی چنے گا. تو ان سب نے مجموعی طور پر احتجاج کیا ہے. مجموعی طور پر مراد نہیں اکٹھے ہو کر, ہر ایک نے اپنا اپنا احتجاج کیا ہوگا, تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. یہ اعتراض رکھنے والے اور یہ اعتراض کرنے والے بہت تھے, اور ہر ایک کا یہی اعتراض تھا. یہاں نانوں سے مراد یہ نہیں کہ ہم سب, مراد یہ ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں مل کے سب ہم بن گئے کہ ہم سب میں جو خصوصیات ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں. یہ بیان انہوں نے کیا ہے احق بالملک منہ. کیوں بہتر ہیں؟ ولم یوتا ساعۃ من المال. وہ لوگ امیر تھے, اور اس زمانے میں جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے دولت کی بہت پرستش کی جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جو زیادہ مالدار ہے اسی کو چنا جائے گا. تو کہتے ہیں ہم زیادہ امیر ہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ علیکم, تم پر اس کو چن لیا ہے, تم پر فضیلت دیتے ہوئے اس کو اختیار کر لیا ہے اور تمہیں چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطۃ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے فی العلم والجسم, علم کے لحاظ سے اور جسمانی طاقتوں کے لحاظ سے. پس مالی طاقتوں کا بادشاہت کے بنائے جانے یا نہ بنائے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ قومیں جہاں دولت بادشاہت کا موجب بن جاتی ہے وہ ضرور غلط رستوں پر چل پڑتی ہیں اور ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. آج کل کی ڈیموکریسیز پہ بھی اموال نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور بڑے بڑے مافیاز ہیں دولت کے بل بوتے پر انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں بادشاہت کا تصور وہی ہے جو بنی اسرائیل کے اس زمانے میں تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہی حکومت کا اہل ہے. خدا تعالیٰ نے اس خیال کو رد فرما کر ہمیشہ کے لیے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ دو باتیں ہونا ضروری ہیں. جو بادشاہ ہو وہ صاحب علم ہو, اور جسمانی لحاظ سے اس زمانے میں چونکہ لڑائیاں لڑی جاتی تھیں اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ فوجوں کی رہنمائی کر سکے. اور یہ دو باتیں طالوت میں ہیں اور تم سب سے زیادہ ہیں. تو یہ دلیل دی وقت کے نبی نے, قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. دوسرا یہ پتہ چلا کہ وقت کے نبی نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یا رہنمائی کے نتیجے میں خواہ کسی رنگ میں ہوئی ہو یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ فیصلہ اللہ کا ہے.
وقت کے نبی کا نہیں تھا. کہتے ہیں وقال نبی ہاں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر فضیلت بخشی ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم، اصطفاہ علیکم ایک فعل الگ بیان ہوا ہے، وزادہ بسطۃ دوسرا فعل الگ بیان ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے تم پر فضیلت بخشی ہے، مال کی صورت میں یا علم کی صورت میں. فرمایا فیصلہ ہے اللہ نے چن لیا ہے. کیوں چن لیا ہے؟ وزادہ، اس کی وضاحت کے طور پر یہ بات پیش ہے کہ اسے خدا تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی چونکہ زیادہ وسعت عطا کی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سب پر چن لیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اب یہ دائمی بنیادی اصول بیان فرمایا گیا کہ خدا کو دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں، اگرچہ فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور تمہیں سمجھانے کی خاطر دلیل دی جا رہی ہے، مگر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کا ملک ہے جسے چاہے دیتا ہے. تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ فلاں کو ملنا چاہیے تھا فلاں کو ملنا چاہیے تھا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا کرنے والا ہے یا وسعتوں والا ہے. واسع کا مطلب ہے دراصل خود وسیع، لیکن اس میں دوسرا متعدی معنی بھی شامل ہے جو وسعت عطا کرتا ہو. اللہ بہت وسعتوں والا ہے اور بہت سی وسعتیں عطا کرنے والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملک ہی، اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ، جس میں تمہارے لیے سکینت ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ پیچھے چھوڑا وہ اس کے اندر موجود ہوگا، اس کا بچا ہوا، یعنی وہ ورثہ جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اس میں سے جتنا ورثہ بھی باقی ہے وہ اس تابوت میں ہوگا. تحملہ الملائکۃ، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشان ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب یہاں تابوت کے اوپر بہت بحثیں اٹھائی گئی ہیں. تابوت سے مراد صندوق بھی ہے، تابوت دل کو بھی کہتے ہیں، اور علماء گزشتہ نے یہ بحثیں اٹھائی ہیں کہ کوئی ایسا تابوت تھا جس میں ان کی بچی ہوئی بعض ہڈیاں، بعض اور تبرکات موجود تھے، اور وہ غائب تھا. فرشتے اٹھا کر لائے اور طالوت کے سپرد کیا، یہ بتانے کے لیے کہ خدا کا انتخاب درست ہے اور یہ نشانی ہے، ظاہری علامت کہ اس کے سپرد کیا گیا ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا حقدار ہے. لیکن اگر ایسی واضح بات تھی تو شاہدین تھے وہ، مومنین کی کیا بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، اس میں تمہارے لیے ایک ایسا نشان ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں. تو کوئی ایسا ظاہری واقعہ نہیں تھا جس پر مشاہدہ ہو سکے، جس کا مشاہدہ ہو سکے. ایسا واقعہ تھا جس پر ایمان لایا جا سکتا ہے. تو اس لیے مفسرین نے مختلف جو توجیحات پیش کی ہیں ان میں جماعت احمدیہ کی توجیح ہی زیادہ مناسب اور معقول اور آیات کے طرز بیان کے مطابق ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں تابوت سے مراد دل ہے، اور مراد یہ ہے کہ جس دل میں جو پرانی نبیوں کی روایات تھی
وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں وہ عظمت، وہ ثبات قدم کا جذبہ، وہ قربانی کی روح جو انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کا ورثہ ہیں، وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ جاگزیں ہو جائیں گی کہ ان کے نتیجے میں ان لوگوں میں جہاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ ہے وہ، اور دلوں کو جو اٹھاتے ہیں وہ فرشتے اٹھاتے ہیں۔ ظاہری تابوتوں کو تو فرشتے نہیں اٹھایا کرتے، لیکن دلوں کو اٹھانے والے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ تو مراد ہے کہ فرشتے طاقت دیں گے۔ بعد کا آنے والا واقعہ بتاتا ہے کہ یہی تعبیر ہے، کیونکہ اکثر ان میں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ تابوت آ گیا ہے تو پھر تو کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، لیکن جو ایمان میں کمزور تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، جو ایمان میں طاقتور تھے ان کے دلوں کو فرشتوں نے تقویت دی، اور وہ تمام صفات حسنہ ان کے اندر جاگزیں ہو گئیں، پہلے یا موجود تھیں، جو انبیاء کا ورثہ ہوا کرتی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، یقیناً فی ذالک، اس بات میں، ذالک میں نے اس، فی میں نے میں، لآیۃً ایک بہت بڑا نشان ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پس جب طالوت اپنے لشکر لے کر نکلا، اپنے لشکر مطلب ہے جمع ہے لشکر یا لشکروں کے ساتھ نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم، اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، مبتلیکم آزمائش میں ڈالنے والا ہے، یعنی عنقریب خدا تم پر ایک آزمائش ڈالے گا، بے نہرن جو ایک جاری نہر یا دریا کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی۔ اس دریا سے تعلق رکھنے والا ایک ابتلا تمہیں آنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطم ہو، اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی، پس وہ مجھ میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا ہو، اس کو اس لغزش کو یا اس معمولی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اس صورت میں وہ میرے سے تعلق نہیں رہے گا کا جو انذار ہے وہ اس پر صادق نہیں آئے گا۔ فوج گزرے گی ایک دریا سے، پیاس کی حالت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس دریا کا پانی نہ پیا جائے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ زہریلا ہو سکتا ہے اس کے گرم فوج کو ایک دم ٹھنڈا پانی پینے کے نتیجے میں کوئی کمزوری لاحق ہو جاتی ہو جس کا دل پر بھی اثر ہو، تو اس وجہ سے روکا گیا تھا۔ لیکن بہت پیاس کی شدت میں ایک آدھ ہاتھ مار کر تھوڑا سا منہ گیلا کر لینا، اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ایسا جب یہ فرما دیا گیا، ان کو ہدایت دے دی گئی، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو بہت تھوڑوں کے سوا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے، شربوا منها، سب نے پی لیا، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پس جب وہ عبور کر گئے، جاوزہ اس نہر کو، اس دریا کو یا ندی کو، جو بھی تھی وہ، اس کو عبور کر گئے، ہوا وہ یعنی حضرت طالوت، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو کس نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو ایمان لانے والوں نے تو نہیں کہا ہوگا، وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ عبور کر گئے اور وہ
अमलन अबूर नहीं कर सके थे, वो उसी में गरक उनका ईमान हो गया था बाकी लोगों का। तो वो लोग जो इस इम्तिहान को अबूर नहीं कर सके, उन लोगों ने ये कहा है। वो लोग जो साथ ईमान लाए हैं उन्होंने नहीं कहा। एक हल्का सा तवक्कुफ है और ये बीच में एक जुमला मुतरज़ा है, जुमला मुतरज़ा नहीं, एक तवक्कुफ के साथ बात बाद में आती है। जब वो यानी हज़रत तालूत और उनके ईमान लाने वाले साथी ये अबूर कर गए, तो उनको इसलिए अबूर के साथ शामिल नहीं किया कि अमलन ये बहुत ही अजीम फसीह व बलीग कलाम है। अमलन वो गोया वहीं रह गए, वहीं मर खप गए, वो साथ आ ही नहीं सके। और जो कुछ उन्होंने कहा उससे पता चलता है कि मैं उनके पंजे साथ थे, उनकी कोई जिंदा हकीकत साथ नहीं थी। उन्होंने ये कहा कालू ला ताकत लना यौम बिजालूत व जुनूदे, कि हरगिज़ हमें आज जालूत और उसके लश्करों के खिलाफ कोई ताकत नहीं है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम लड़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये फैसला ही गलत था कि तालूत के मुकाबले पर ये छोटा सा लश्कर निकले। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, अब ये ईमान वालों ने भी कुछ कहा है, जिनको यकीन था कि वो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते थे कि खुदा से उनकी लिक़ा होगी। अब ये यहाँ का जो काला है ये उनकी तरफ फिर गया है, वो ईमान लाने वाले जो तजावुज़ कर गए थे उस नदी से। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, उनको अपने ईमान के नतीजे में भारी उम्मीद थी कि वो अल्लाह की लिक़ा हासिल करेंगे। और जिनको अल्लाह की लिक़ा की उम्मीद हो उनको कत्ल का खौफ नहीं रहता। ये नुक्ता इसमें बयान फरमाया गया है कि जो मोमिन ना हो उसको तो मर खप कर मिट्टी होना है, इसलिए मौत उसका आखिरी किनारा है और वो सख्त डरता है मौत से। लेकिन वो जो ईमान के नतीजे में यकीन रखता हो कि मरने के बाद मुलाकात भी होगी तो अल्लाह से, और वो भी खुशनुदी की, तो उसको मौत का खौफ नहीं रहता। तो कहते हैं उन्होंने ये कहा जिनको खुदा से मुलाकात की उम्मीद थी, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, कितनी ही बार ऐसा हुआ, कितनी ही ऐसी छोटे ग्रोह हैं, कितनी ही ऐसी छोटी टोलियां कहेंगे अगर तानीस में कहना हो, कि और कौन सी जमातें कह सकते हैं, कितनी ही ऐसी कम तादाद और छोटी जमातें हैं, ग़लबत फ़ियतन कसीरा, जिन्होंने गलबा हासिल कर लिया फ़ियतन कसीरा, कसीर तादाद जमातों पर। तो ये कोई नई बात नहीं, होता आया है। और ये उन्होंने कहा है जो जब उनसे अक्सरियत जुदा हो चुकी थी, अक्सरियत ने छोड़ने का फैसला कर लिया था, और अक्सरियत ये समझती थी कि हम पहले ही कमज़ोर हैं उनके मुकाबले पर। इससे उनकी ईमान की ताकत का अंदाज़ा होता है और कामिल यकीन पर एक अजीम रोशनी पड़ती है कि जब वो इकट्ठे थे सारे के सारे, भारी अक्सरियत साथ थी, उस वक्त भी अक्सरियत का ये फैसला था कि हम में ताकत नहीं है, हम थोड़े हैं और कमज़ोर हैं। जब वो अलग हो गए तो उसके बावजूद ये उन्होंने यही कहा कि थोड़े की बहस नहीं है। ये तारीख़ से साबित है कि बसा औक़ात बात छोटी जमातें जो ईमान की ताकत से मुज़य्यन हों या ईमान की ताकत उनके सीनों में हो, वो बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाया करती हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म हो तो यहाँ तारीख़ी हवादिस की बात नहीं हो रही, इत्तेफाक़ात की बात नहीं हो रही। छोटी जमात हो मगर अल्लाह का इज़्न साथ हो तो फिर उनका गालिब आना हरगिज़ बईद बात नहीं, नामुमकिन बात नहीं है। वल्लाहु मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। वल्लाहु, और अल्लाह, मस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ होता है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, बस जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले, बरज़ू में जो निकलना है इस मुराद ये है कि उनसे टकराने के लिए निकले, आखिरी मारका होने लगा।
क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, हम पर सब्र डाल दे। अफ़्रिग़ का मतलब है डालना, मुराद है नाज़िल फरमा दे ऊपर से हमारे दिलों में उतार। अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को सबात बख्श, उनको मजबूती अता कर। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमाए, उनके ख़िलाफ़ हमें नुसरत अता फरमा। अब देखें यहाँ वो ताबूत का क्यों जिक्र नहीं आया दोबारा? आया है मगर दिलों की सूरत में आया है। वो सब्र जिस चीज़ में डाला जाना था वो ताबूत था, और ये निशान था जो ज़ाहिर हुआ कि उनको थोड़े होने के बावजूद सब्र की गैर मामूली ताकत अता फरमाई गई। और अल्लाह की तरफ से ये जो अंबिया की जमातों की निशानियां हैं उनमें बहुत बड़ी निशानी सब्र की निशानी है। और मिम्मा तरका के लफ्ज़ के ताबे जो वादा था उनके वारिस होने का, वो बड़ी सूरत में सब्र का वारिस होने का वादा था, वो उनको अता हुआ। और उसके साथ ही कदमों को ताकत मिल गई, उसके साथ ही अल्लाह की नुसरत नाजिल हुई, और काफिरों के कौम के ख़िलाफ़ उनको गलबे की ताकत अता की गई। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, बस उन्होंने अल्लाह के इज़्न के साथ उनको शिकस्त फाश दी, उनको भगा दिया मैदान से। व क़तला दाऊद व जालूता, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशाअ, और अल्लाह ने उसे मुल्क अता किया और हिकमत अता की, और जो कुछ चाहा उसे इल्म बख्शा। वलौला दफ़ुल्लाहि नास बादहुम बिबादिन, और अगर ऐसा न हो कि अल्लाह ताला बाज़ इंसानों के ज़रिए बाज़ दूसरों का दिफा करे, या बाज़ इंसानों को बाज़ इंसानों से लड़ाकर तीसरों का दिफा करे, अगर ऐसा ना हो, लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, ज़मीन फ़साद से भर जाए और अल्लाह ताला तमाम जहानों पर बहुत फजल फरमाने वाला है। लफ़सदतिल अर्दु, ज़मीन फ़साद से भर जाए, वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, ज़ू फ़ज़लिन, बहुत फजल करने वाला है, अलल आलमीन, तमाम दुनिया पर। आलमीन का लफ्ज़ी तर्जुमा तो सब जहानों पर है, मगर मुहावरतन अक्सर इसका तर्जुमा सब लोगों पर के तौर पर करना दुरुस्त है। तमाम कतई नज़र इसके कि किस दुनिया के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। आलमीन से मुराद वो छोटे छोटे मुल्कों के जहान या कौमों के जहान हैं, यहाँ यूनिवर्सिस मुराद नहीं हैं। तो अल्लाह ताला यानी इस ताल्लुक़ में यहाँ ये मुराद है कि अल्लाह ताला दुनिया में सब पर ही रहम फरमाता है, सब पर के लिए ही फजल लाता है। तिल का आयातुल्लाह है, ये अल्लाह ताला की आयात हैं। नतलूहा अलैका बिलहक़, हम नतलूहा उनकी तुझ पर तलावत करते हैं, अलैका तुझ पर, बिलहक़ हक़ के साथ, व इन्नका, और यकीनन तू, लमिनल मुरसलीन, खुदा के भेजे हुओं में से है, पैगम्बरों में से है। मुरसलीन उर्दू में भी आता है लफ्ज़ मुरसल, तो मुरसलीन में से है यानी पैगम्बरों में से, भेजे हुओं में से है। यहाँ एक बात की तरफ मुख्तसर इशारा करना चाहता हूँ या जिक्र करना चाहता हूँ मुख्तसर, कि सारी कहानी तो चल रही है हज़रत तालूत की। उनको वक्त के नबी ने वो बादशाह बना दिया और फिर उस पर झगड़ा हुआ, और जहाँ तक तजावुज़ करने का ताल्लुक़ है, नदी पार करने का, उस वक्त तक तो तालूत ही की तरफ ज़मीर फेरी जा रही है। आखिर पर अचानक दाऊद को अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी कि जालूत को कत्ल कर दे। इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है,
میں نے پچھلے رمضان میں اپنی تفسیر میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی، دلائل دیے تھے کہ کیوں میرے نزدیک یہ حضرت طالوت ہی ہیں. حضرت داؤد اور حضرت طالوت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. پہلے اس کا اول تو یہ کہ ان کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرر سے ہوا ہے. نبی نے خود تقرر نہیں کیا تھا. الہاماً خدا سے علم پا کر حضرت داؤد کو وہاں نام نہیں آ رہا، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. جھگڑا ہی صفات کا تھا. اس کے پاس صفات ملکیت کی ہیں کہ ہمارے پاس صفات ملکیت کی ہیں. اس میں ان کا صفاتی نام طالوت رکھا گیا ہے جو قوتوں کے ایسی قوتوں کے لحاظ سے عظیم الشان ہو اور بلند قامت ہو. تو طالوت حضرت داؤد کا صفاتی نام تھا. اس وقت تک ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، لیکن جب ان آزمائشوں میں سے گزر کر پورا اترے، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر فائز فرمایا ہے، اور بطور نبی کے جو داؤد ابھرا ہے وہ داؤد ہیں. یہ میرا رجحان اس طرف ہے. لیکن جماعتی تفسیر میں بھی اور اس دوسری تفسیروں میں بھی یہ واقعہ ایک مختلف زمانے کی طرف پھیرا جاتا ہے. جس زمانے میں ہوا ہے اس سے الگ، یعنی حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ کہتے ہیں کہ طالوت ایک اور شخص تھا جو 200 سال فرق سے حضرت داؤد کے بعد پیدا ہوا، اور اس وقت کے نبی نے اس کو مقرر کیا تھا. اور اس اختلاف کے نتیجے میں کئی اور توجیحات بھی پیش کرنی پڑتی ہیں کہ چونکہ دراصل حضرت داؤد ہی کا وہ زمانہ تھا یا ان کی ملک تھی، اس لیے وہ فتح حضرت داؤد کے نام منسوب کر دی گئی. لیکن میں اب اس کو تفصیل میں مزید بیان نہیں کر سکتا، ترجمے کا وقت ہے یہ. لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ اس تفسیر میں جو رمضان میں بیان کی گئی تھی ان آیات کی تفسیر دیکھے. تو یہ رمضان میں نہیں، غالباً جمعے میں تھی شاید، یا رمضان میں تھی، کیونکہ یا پھر یہی آیات دوبارہ سورہ آل عمران میں ہوں گی، کیونکہ رمضان آل عمران میں درس ہوا ہے، آل عمران کا درس ہوا ہے. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ان کی تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں تفسیر کے دوران. کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہیں وہی اسی درس میں، لیکن کسی آیت کے حوالے سے یہ دوبارہ مضمون اٹھایا وہاں جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے. اور ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کہ ایک معنی تو اس جنرلی یہ اصول میں نے بیان کیا نا کہ بعض لوگوں کو بعض سے ٹکرانے کی وجہ سے بعض کمزوروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. ایک معنی اس موقع پر یہ لگے گا کہ بعضوں کو طاقت بخشی، بعض ظالموں کو ناکام اور نامراد کرنے کی. اس لیے اپنے ایمان والے بندوں کو بعض دوسروں سے ٹکرا کر ان کے فساد سے زمین کو پاک فرماتا ہے. ایک یہ بھی معنی ہے. ایک وہ معنی بھی ہے جو سورہ حج میں ہے کہ بعضوں کو آپس میں ٹکرا کر ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، مساجد کی حفاظت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہو سکتا ہے کہ ان دشمن میں پھوٹ پڑ گئی ہو. اس لیے اس پہلو سے اس تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد کو جو فتح نصیب ہوئی ہے اس میں ان کے مقابل پر جو دشمن ہے اس میں ہو سکتا ہے پھوٹ پڑ گئی ہو اور سردار وہاں آپس میں لڑ پڑے ہوں. جو غیر مذہبی دنیا ہے اس میں دراصل اختلاف پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. یہ جو نسبتاً مذہبی دنیا تھی یہاں بھی تو تھے سرداری کے جھگڑے، انانیت کے قصے، مجھے اس پر فضیلت ہے، مجھے اس پر فضیلت ہے. تو اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان لوگوں میں ہونے چاہیے جن میں بالکل ہی ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے تاریخی، اگر اس کی پیروی کی جائے تو اور زیادہ قطعی شواہد مل سکتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے لڑائی کی ان حالات میں اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی طاقت بخشی. تلک الرسل وفضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں
फद्दलना बादहुम अला बाद के बाद यहाँ मीम आ गई है। ये बड़ी अहम आयत है, इसलिए इसको ज़रा आराम से मैं आपको समझाता हूँ। जो मारूफ तर्जुमा है वो इसी क़िरात के इसी तर्ज़ तिलावत के मुताबिक है कि यहाँ मीम का मतलब है ठहर जाओ, ये बड़ा अहम मौका है ठहर जाने का। ये वो रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमा, अब मिनहुम को आगे से लगा दिया गया है, मीम से पहले की इबारत से नहीं जोड़ा गया। उनमें से बाज़ हैं मन कल्लम अल्लाह हो, जिनमें से बाज़ से खुदा ने कलाम किया। अब कोई ऐसा रसूल है जिससे खुदा ने कलाम ना किया हो? क्यों, किसी के इल्म में है? हैं? कोई तो फिर ये क्या मतलब हुआ कि मिनहुम मन कल्लम अल्लाह? इसका मतलब यह है कि बाज़ को तालीमी कुतुब दी और बाज़ को नहीं। क्यों ये मतलब निकाला? कल्लमा तो कलामुल्लाह तो हर नबी के हर रसूल के साथ ऐसा लाजिमा है। वो तो पहली बात है। वरफ़ा बाज़हुम दराजात, और फिर दराजात के रफ़ा भी इसके साथ बयान किए हैं। गोया कलाम जिनको बख्शा गया उनको उनकी रफ़त होनी ज़रूरी है, और शायद कलाम की बरकत से बाज़ों पर रफ़त दी गई, हालांकि कलाम सबको बख्शा गया है। ये भी फिर इसकी तरफ इशारा बन जाएगा। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इब्न मरियम को बय्यनात अता की, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उसकी मदद फरमाई रूहुल कुदुस के साथ। अब बताइए ये मसला कि इसको इस तरह हल करने की कोशिश करते हैं मुफस्सिरीन, मीम को तो नहीं उड़ाते यहाँ से, वो कहते हैं मीम ने हमें ज़रूर रखनी है यहाँ। और इस बात की तहकीक ही नहीं हुई कि क्या हज़रत जिब्राइल ने मीम लिखवाई थी या बाद में कारियों ने या बाज़ आयत पढ़ने वालों ने अपने आम मुहावरे के मुताबिक यहाँ मीम रखी थी। मैंने जो तहकीक की है इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि इलाही हदायत के ताबे यहाँ मीम रखी गई हो, बल्कि बाज़ कारी ऐसे पैदा हुए हैं बाद के ज़मानों में जिन्होंने ये मीम जीम जे वगैरह ये इलामतें लिख कर कहीं ला लिख दिया, कहीं क़िफ़ लिख दिया, अपनी तरफ से मदद की है गैर अरब पढ़ने वालों की। वरना कुरान करीम जब नाजिल हुआ है तो वहाँ एराब लगाने का भी दस्तूर उस वक्त मौजूद नहीं था, और एक लंबे अरसे तक बग़ैर एराब के कुरान करीम उसी तरह लिखा हुआ मिलता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खतूत बादशाहों के नाम है उनमें भी कोई एराब नहीं लगे हुए। तो जहाँ एराब ही नहीं वहाँ मीम जे जीम कहाँ से हो गई? इसलिए ये बात गलत है। देखना ये चाहिए कि अगर हम इस मीम को उड़ा दें तो फिर माना क्या बनेगा। उसमें यह माना बनेगा तिल्क रसुलो फद्दलना बाज़हुम अला बाज़िम मिनहुम, और ये अरबी मुहावरे के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। बाज़िम मिनहुम लगा दिया जाए कि अल्लाह ताला ये वो रसूल हैं हमने फजीलत बख्शी उनमें से बाज़ को बाज़ पर, मिनहुम ए मिन रसूल, तो ये वो रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत बख्शी। मन कल्लम अल्लाह हो, यानी वो रसूल जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है। तिल्क रसूलो मन कल्लम अल्लाह, ये बीच का जुमला मोतज़ा है मिनहुम तक। तो तर्जुमा ये बनेगा कि ये वो रसूल हैं जिनमें से बाज़ में उनमें से कि वो जिनमें से बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी, ये वो रसूल हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, तमाम रसूलों से कलाम फरमाया। व रफ़ा बाज़हुम दराजात, और कलाम भी फरमाया और बाज़ के दराजात भी बुलंद फरमाए दूसरे रसूलों पर। जो दूसरा फरीक है तर्जमा करने वाला जो मीम को वहाँ रख कर तर्जमा करता है, उनके नज़दीक तौजीह है कि कल्लम अल्लाह से मुराद गालिबन वो कसरत कलाम है, जैसा कि मूसा के साथ बकसरत कलाम हुआ। और अक्सर इस तफसीर में
اس توجیہ کے ساتھ موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور آگے پڑھیں تو عیسیٰ کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہی نہیں۔ جو غیر معمولی شان کا ایک نبی بیان فرمایا ہے، اس کے مان بعد وہ عیسیٰ ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک توجیہ ہے، کوشش ہے، اچھی ہوگی، کیونکہ اگر میم ڈالی جائے تو یہ اس سے بہتر اور پھر توجیہ موجود نہیں کوئی، لیکن اصل مناسب یہی لگتا ہے کہ میم کے حرف کو وہاں سے اٹھا دیا جائے اور پہلی عبارت کے ساتھ منہم تک کا تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ جب وہی نازل ہوئی ہے تو میم کے بغیر یوں تھی عبارت، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس وغیرہ وغیرہ۔ توئے وغیرہ وہاں داخل کی گئی جہاں پڑھتے وقت قاری کا سانس ویسے ہی ٹوٹتا ہے یا عقل کہتی ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے، اور جب جملہ مکمل ہوتا تھا تو عرب ٹھہر جایا کرتے تھے، وقفہ لے لیا کرتے تھے، جب ٹھہرتے تھے تو سانس توڑ کر نیا سانس لیتے تھے، ابھی بھی یہی دستور ہے۔ تو اس لیے توئے وغیرہ کا وہاں لکھنا غلط نہیں ہے۔ یہ جو قرات کے طریق ہیں، انسانی رواج ہیں، ان کی مطابقت میں عقل نے جو بھی فیصلہ کیا کہ یہاں جملہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس نے یا توئے ڈال دی یا جیم ڈال دی یا میم ڈال دی، مگر الہام میں یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، یہاں توئے ڈالی جائے یہاں جیم ڈالی جائے۔ سمجھ گئے ہیں آپ؟ بس جو چاہیں آپ اختیار کریں۔ میں نے ایک اور ترجمے کی طرز بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر آپ پہلے ترجمے کی طرز پر قائم رہنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میرے دل کو یہ طرز زیادہ تسلی دیتی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ان سب سے اللہ نے کلام کیا، من کلم اللہ کو تلک رسولوں کے ساتھ لگایا جائے، اور ان رسل کی تشریح میں من سے پہلے کا جملہ ان کی صفاتی تشریح ہو۔ ان سب رسل میں سے وہ کیسے تھے؟ فضلنا بعضهم علی بعض منہم، ان میں اوپر نیچے ہوئے ہیں، کسی کو زیادہ کیا کسی کو کم کیا، مگر کلام میں سب کو شریک کیا۔ تلک رسل کلم اللہ، ان سب سے کلام کیا ہے، اور بعضهم بعض کی تشریح مزید فرما دی، رفعهم بعضهم درجات، کلام میں بھی درجات ہوتے ہیں، اور درجات کلام کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کلام بڑے صاحب عظمت کلام ہوتے ہیں، بعض کلام عام کلام ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ اپنے حواریوں سے سب سے خطاب کرتا ہے، سب کو کلام سے نوازتا ہے، مگر اس کا کلام جو وزیر اعظم سے ہے وہ اور ہے، اس کا کلام جو نسبتاً چھوٹے افسروں سے ہے وہ اور ہے، عام درباریوں سے اور ہے۔ تو کلام بتاتا ہے کہ کسی کا مرتبہ کیا ہے، اور کلام کے اوپر غور کیے بغیر مرتبے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھی لازم ہے کہ کلام کو تمام رسولوں میں مشترک قرار دیا جائے، اور یہ مطلب نکلے گا من کلم اللہ و رفع بعضهم درجات، اللہ نے ان سے بہت کلام فرمایا، اور بعض کے درجات بعض پر کلام ہی کی برکت سے بڑھے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبوت کی تعریف فرمائی ہے وہ کثرت مکالمہ مخاطبہ ہے۔ اب ایک احمدی کے لیے تو اس کی بات کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی، ہر نبی سے اگر کثرت مکالمہ ہے تو اسی کا نام کلم اللہ ہے۔ کلمہ میں جو شدت پائی جاتی ہے وہ کثرت مکالمہ مخاطبہ ہی ہے، تو کثرت مکالمہ کے بغیر تو نبی بنتا ہی نہیں۔ بس یہ وہ رسول ہیں جن سب سے خدا نے کلام فرمایا ہے، بعض کو بعض پر درجات دی، اور کلام کی برکت سے ان کے اندر فرق پیدا ہوئے ہیں۔ بعضوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کا کلام ہوا ہے، بعضوں کے ساتھ بہت ہی عظیم الشان تائیدی وحی سے ان کو بعضوں کو نوازا گیا ہے، اور وہی بتاتی ہے کہ کون کس مرتبے کا رسول ہے۔ بس وہی کے خدا کی طرف سے ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔
वही की नौयत क्या है उससे फ़र्क पड़ेगा। शहद की मक्खी भी तो वही हुई है, इसलिए वो उसमें और नबी में फ़र्क नहीं है, वो वही जिबिली वही है, वही की नौयत से फ़र्क पड़ेगा। अब रसूल सल्लम की वही भी वही वैसी वही है, क्योंकि उस लिहाज से ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही का हुक्म है, किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते, जैसा एतबार के लिहाज से बाकी नबियों की है, लेकिन मजमून की रफ़तों के लिहाज से वो वही नहीं, वो वैसी वही नहीं है। रसूल सल्लम की वही में जो अज़मत और जो शान और जो वुसअत और जो सफाई पाई जाती है वो दीगर अंबिया में नहीं पाई जाती, मगर खुदा की तरफ होने के लिहाज से वही में फ़र्क नहीं किया जाता, और हर वही काबिल तालीम और काबिल तामील हो जाती है। बस ये वो फ़र्क है जिसको पेश नज़र रखना चाहिए। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को भी हमने खुली खुली निशानियाँ अता फरमाई थीं। व अय्यदनाहु बिरूहुल कुदस, और उसको उसकी रूहुल कुदस से तायीद फरमाई थी। यहाँ वही के एक और इसके वही की एक और किस्म की तरफ इशारा फरमा दिया गया है जो ज़रूरी था। फरमाया कि तमाम रसूल जिनको हमने ज़िक्र किया है वो सारे साहिब शरीयत नहीं थे, बाज़ को बाज़ पर रफ़तें ज़रूर दी गईं, मगर उनमें ईसा भी तो था जिसको खुले खुले निशान तो ज़रूर दिए गए, मगर वो नई शरीयत लेकर नहीं आया। और नई शरीयत ना लाना इस बात में माने नहीं हुआ कि उसकी रूहुल कुदस से मदद की जाए। बस वो अंबिया जिनकी रूहुल कुदस से मदद की गई है उनमें ईसा को एक गैर मामूली शान हासिल है। बस ऐसा मुमकिन है कि एक नबी उम्मत में बज़ाहिर आखिर पर पैदा हुआ है और कोई उसको शरीयत की वही नाजिल नहीं हुई, बल्कि पहली किताब के ताबे है, उसके बावजूद उसको बय्यनात अता की गई हैं जो उसके अंदर और गैरों में तफरीक करती हैं, और रूहुल कुदस की तायीद उसको हासिल है। बस ये पूरा मजमून मुकम्मल हो गया। ये वजह है कि यहाँ मूसा का जिक्र नहीं फरमाया बल्कि ईसा का जिक्र फरमाया है। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र लौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद यानी उन अंबिया के बाद उनके पैरोकार आपस में ना लड़ते, आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक क़िताल था जो तालूत ने जालूत के ख़िलाफ़ किया। उस क़िताल के दौरान पहला इख्तलाफ अंदरूनी ये पैदा हुआ कि कुछ लोग जो अक्सरियत पे थे उन मोमिनीन से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अनानियत को तरजीह दे दी अतात के ऊपर। ये वही लोग थे जो एतराज़ कर रहे थे नबी पर कि ये किसको बना दिया है, ये तो हमारे से अदना है, हम इससे ज़्यादा सलाहियतें रखते हैं। वहाँ उनकी सलाहियतों का हाल खुल गया। पैसे वाले होंगे, मालदार होंगे, लेकिन लड़ने की ताकत नहीं थी, बुज़दिल लोग थे, इल्म नहीं था। बस वो उनकी जहालत और उनकी बेहैसियती उस मौके पर ज़ाहिर हो गई। ऐसे लोग जब अलग होते हैं तो आपस में लड़ने का जो मादा है वो तो जारी रहता है और उनको हमेशा इख्तिलाफ में मुब्तला रखता है। बस उस मज़मून को बिल्कुल भुला नहीं दिया गया। अब हज़रत ईसा के बाद उस मज़मून को एक और तरीक़ से इस रंग में छेड़ा गया है कि इससे उम्मतों के उरूज व ज़वाल के पीछे जो उमूर कार फरमा होते हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। एक ईसवी दौर भी बाद में आता है। ईसवी दौर में ये उस वक्त आता है जबकि ये लोग बाद में आने वाले आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं, जहाद का नाम रखें या क़िताल का नाम रखें।
मैं मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, हो सकता था जब बय्यिनात मिल गई यानी ईसा आ गए तो फिर इनका क़िताल ख़त्म हो जाता। होना ये चाहिए था कि जब बय्यिनात अता हो गई, ईसा बय्यिनात ले आए जिनका अभी जिक्र फरमाया गया है, तो उन बय्यिनात की रोशनी में वो उनके दरमियान तफरीक करता अल्लाह की हिदायत से, तो ये इनके झगड़े ख़त्म हो जाते। मगर अफसोस है वलाकिन इख्तलफू, फिर भी वो इख्तलाफ में मुब्तला रहे। तो ईसा की जो बय्यिनात का जिक्र है, दोबारा ये बय्यिनात उसी मजमून की तरफ ले जा रही हैं। अब इस वजाहत के बाद मैं तर्जुमा फिर दोबारा लफ्ज़न लफ्ज़न शुरू करता हूँ। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने रूहुल कुदुस से उसकी तायीद फरमाई। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, मक़ततल लज़ीना मिन बादिहिम, हिम से मुराद उन रसूलों की बात हो रही है जिन रसूलों का हम तज़किरा कर चुके हैं, उनके बाद वो आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर देते या ना लड़ते। किसके उनके बाद ना जड़, असल में जस्ट मिनट, लेकिन इसमें बाद का जो लफ्ज़ है इसको अगली आयत से लगाएं तो फिर मज़मून तर्जुमा थोड़ा सा बदलना, आयत के इसी बात के टुकड़े से लगाएं तो तर्जुमा थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। फिर दोबारा सुनिए। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल लज़ीना, अगर अल्लाह चाहता तो ना क़िताल करते आपस में, अल्लज़ीना मिन बादिहिम, दो बात जिक्र हैं, अल्लज़ीना मिन बादिहिम, वो लोग जो उन अंबिया के बाद आए, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, तो जो मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ उसकी तायीद में ये बात है। इसको आप गौर से तर्जुमा करें तो समझ आ जाएगी कि दो बात बयान हुए हैं। एक बात है पुराने अंबिया के बाद जब कौमों में इख्तलाफ पैदा हो गया, अल्लाह चाहता तो वो ना करते इख्तलाफ, लेकिन खुदा ने दखल नहीं दिया, दिल टेढ़े थे इसलिए उनको इख्तलाफ करने दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा फिर ये जवाब कोई नहीं रहता। नबियों से दूरी के बाद आपस में लड़ पड़े, लेकिन मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, जब बय्यिनात आ गईं फिर अल्लाह ताला ने दोबारा ये इंतज़ाम कर दिया कि वो ना लड़ें। मगर अल्लाह चाहता तो यहाँ भी उनको ज़बरदस्ती ठीक कर देता, मगर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता। तो ये मजमून है। पहला बाद है वाक़याती बाद, दूसरा बाद है मशरूत बाद। वाक़याती बाद से मुराद ये है कि इन लोगों ने जिन्होंने इख्तलाफ किया अपने अंबिया के बाद, यानी उनका ज़माना गुजरने के बाद तारीकी फिर आई और आपस में लड़ने लग गए। अगर अल्लाह चाहता, अब ये मशरूत बात की बात अब मैं कर रहा हूँ, अगर अल्लाह चाहता तो बाद इसके के बय्यिनात आ गई जो ईसा लेकर आए, फिर वो इख्तलाफ ना करते, मगर खुदा ताला ज़बरदस्ती दखल नहीं देता, इसलिए उन्होंने इख्तलाफ कर दिया। यानी बय्यिनात इसलिए पेश की गई थी कि ये इख्तलाफ मिट जाएं और आपस में लड़ना बंद कर दें। मगर ईसा का इनकार करने के बाद वो उस इख्तलाफ से बाज नहीं आए और उसी तरह लड़ाइयों में मशगूल रहे जैसे पहले रहा करते थे। वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर। अब ये कैसा अजीब मजमून है कि उनमें से सारे नहीं थे जो हो गए, उन्हीं लोगों में से जो इख्तलाफ कर रहे हैं। दो जमातें बन गई हैं, एक ईसा और उसके मुत्तबईन की, और एक दूसरे नबियों के पैरोकारों की, सबकी। उनमें से कुछ आहिस्ता आहिस्ता ईसा की जमात में शामिल हो रहे हैं और बय्यिनात से फ़ायदा उठाकर हदायत पा रहे हैं और उनके इख्तलाफ मिटते चले जा रहे हैं। जो बाहर हैं वो उसी तरह लड़ रहे हैं। ये है नक्शा जो पूरा खींच दिया गया है। फमिनहुम मन आमना, उनमें से ऐसे भी हैं जो ईमान ला रहे हैं, लाते चले जाएंगे। वमिनहुम मन कफरा, और उनमें से ऐसे भी हैं जो इनकार करते हैं। यह उनकी सृष्टि बयान हो रही है, और जिन्होंने इनकार करना ही करना है वो उसी तरह इनकार करते चले जाएंगे। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, फिर तकरार करके इस मज़मून को खूब वाज़ेह फरमा दिया गया। वलौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता,
مقتتلو، وہ آپس میں ہرگز نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ ان کی اندرونی حالت کیا ہے۔ یہ رکوع پورا ہو گیا اور وقت بھی پورا ہو گیا۔ کیوں جی، وقت ہو گیا پورا؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔